تو اس کو پڑھیں گے اس طرح کی بات آئے گی الحمدللہ. کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی. ہا کو سینے سے نکالیں گے. یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی مخارج ہے, سینے سے نکالیں گے اس کو. الحمدللہ ہا کو سینے سے نکالیں. الذی احیانا. حلوے والی ہے, یہ بھی گلے سے نکالیں گے. احیانا, ذرا آواز نکالیں نا. احیانا, آئین کو گلے سے نکالیں گے. بعدما, یہاں میم کے ساتھ یہ مد لکھا ہوا ہے میں نے, میم کے ساتھ الف ہے. اور مد کا قاعدہ, الف مدہ کا قاعدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے, الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہاں پر مد کرتے ہیں. تو کیا پڑھیں گے؟ ما. تو اگر ہم مد نہیں کریں گے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ پھر الف نہیں ادا ہوگا. پھر ہم وہ کل جو میں نے بات بتائی تھی پھر ہم پنجابی میں پڑھیں گے. تو لہذا ہم نے مدوں کا, غنے کا, زبر اور زیر کا ہم نے پورا خیال رکھنا ہے, اور ہم نے یہ دعا تجوید میں پڑھنی ہے. تو بعدما, اماتا کے اندر بھی تجوید ہے. یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر آ گئی اور نون سے پہلے بھی زبر نون کے ساتھ الف ہے اور الف سے پہلے زبر آ گئی. تو یہاں پر ہم دو مدیں کریں گے. اماتنا. تو اگر ہم مدیں نہیں کریں گے پھر اماتنا پڑھیں گے تو پھر الف تو پھر رائے گا جائے گا نا. تو جب مد کریں گے تو الف آئے گی. اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہا کو سینے سے نکالیں گے. یہ سینے والی میں اکثر کہتا ہوں یہ سینے کی, اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس ہا کو جو آنکھوں والی ہوتی ہے سینے کے اوپر 5 انگلیاں رکھیں. بالکل جب یہ سینے سے نکلے تو ان 5 انگلیوں کے اوپر چھنکار آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ چھنکار آنی چاہیے. تو کیا پڑھیں گے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. رکھیں اپنے سینے پہ, رکھیں اپنے سینے پہ, ذرا اپنے سینے پہ رکھ کے ذرا دیکھیں, ذرا رکھ لیے ہاتھ. اب پڑھیں گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہاں جی, آپ کی انگلی پہ چھنکار آئی ہے. ہاں اس طرح چھنکار آنی چاہیے. تو تجوید کے ساتھ پڑھے گی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ہاں جی, تو اب ہم پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے. تو میرے بھائیو ترجمہ اب یہ بالکل آسان ہے, اس کے بعد میں آپ کو زبانی یاد کرواؤں گا انشاءاللہ. تو دیکھیں الحمدللہ, ال میں نے تمام, ال میں نے تمام. تو یہ ہم بار بار پڑھیں گے, اس کو ہم ایک دفعہ یاد کر لیں. ال میں نے تمام, حمد میں نے تعریف, حمد میں نے تعریف. کچھ بھائی تعریفیں کرتے ہیں لیکن یہ لفظ واحد ہے تو تمام کے اندر آ جائے گا سارا, تو واحد کا معنی کریں گے. الحمد تمام تعریف, تمام تعریف یعنی کہ ہر قسم کی تعریف. تو کس کے لیے ہے؟ لا میں نے کے لیے, لا میں نے کے لیے, اللہ میں نے اللہ کے لیے. تو تمام الحمد, ال میں نے تمام, حمد میں نے تعریفیں. تو حمد پڑھتے نہیں اسکول کے اندر آپ, جب آپ اسکول کے اندر کلاس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا سب سے پہلے جو اردو کی کتاب ہوتی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حمد. تو یہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے. تو اس کے لیے قاعدہ, ترجمے کے لیے قاعدہ یاد کر لیں. اگر سمجھیں کہ عربی کے لفظ 100 ہیں, عربی کے کتنے لفظ ہیں؟ 100. تو ان میں سمجھیں کہ 65% جو ہے نا وہ اردو ہے. کتنے % ہے؟ 65. تو آج کے سبق میں دیکھ لیں, حمد یہ ہماری زبان کا لفظ ہے, لفظ اللہ ہماری زبان کا لفظ ہے. حیات یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, حیات, موت و حیات یہ ہماری زبان کا لفظ ہے. بعد بھی کہتا ہے, بعد بھی ہماری زبان کا لفظ ہے. جسے کہتا ہے یار میں نماز کے بعد ملوں گا, تو بعد ہماری زبان کا لفظ ہے, یہ بھی اردو کا لفظ ہے, میں نے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اردو کے لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح اماتنا, موت, یہ بھی اردو کا لکھا ہوا ہے میں نے, یہ بھی ہماری زبان کا لفظ ہے. اور نشور, نشر کرنا, کہتا ہے یار تو منو معاشرے نشر کر کے رکھ چھڑیا. کہتے نہیں بندہ بات کرتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ کو, یعنی بیٹا باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے پتر تو جب تو جدو جوان ہویا تو کم خراب کتنے, میں تیری وجہ معاشرے نشر ہو گیا. تو نشر کرنا, پھیلانا یعنی کہ آگے اٹھانا, آگے چلے جانا. تو اب دیکھیں اردو کا کتنے لفظ ہیں, تو باقی صرف 3-4 لفظ رہ گئے ہیں. تو اس کے لیے جو یہ لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں, تو لا میں نے کے لیے, لا میں نے, اس کو یاد کریں, لا میں نے کے لیے. نون الف نا جو ہے ہمیں, نون الف نا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہمیں. ماں میں نے اس, ماں میں نے, وا میں نے اور, وا میں نے اور, وا میں نے اور. ٹھیک ہے. اور اللہ دی موصولہ ہے جس نے, اللہ دی جس نے. تو اس کو ذرا جلدی جلدی یاد کریں. لا میں نے کے لیے, نا میں نے ہمیں, ماں میں نے اس, وا میں نے اور, اللہ دی میں نے موصولہ. تو یہ اگر آپ ان کو الفاظ کو یاد کر لیں گے, باقی تو اردو ہے,
تو دعا کا ترجمہ تو ہمیں آ گیا. اب دیکھیں آپ کو اگر آپ نے یہ لفظ یاد کر لیے تو اب دیکھیں الحمد، ال میں نے تمام، حمد میں نے تعریف، تمام تعریف، لام میں نے کے لیے، یہ میں نے پڑھا نا بھی لام میں نے کے لیے، تو لام کے لیے اللہ کا معنی ہمیں آتا ہے، تو لام میں نے کے لیے، اللہ میں نے اللہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. اور اس کے اللہ دی وہ، اللہ دی وہ، اللہ دی جس نے، اللہ دی جس نے، وہ اس کا یہ سب مسئلہ ہے. اللہ دی جس نے احیانا حیات دی، زندگی دی، نہ ہمیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا. تو میں نے شروع میں درس کے اندر کہا تھا کہ اللہ رب العالمین رات کو ہماری روح قبض کر لیتے ہیں، رات کو ہماری روح قبض کر لیتے ہیں. تو اب ہم صبح اٹھ کے جب اللہ نے ہمیں ہماری روح واپس کر دی تو ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے. تو ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیسے کیا؟ الحمدللہ. کیا کیا؟ الحمدللہ. تو یہاں پہ بات ختم ہوگی کہ اللہ نے ہمیں یعنی کہ ہمیں زندگی دی، الحمدللہ ہم نے کہا. یہ تو عام ہم لفظ بولتے ہیں، کہنا یار تیرا کیا حال ہے، کہتا یار الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، اپنے ہر کام کے اندر کس کا شکر ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا. تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس اللہ کا؟ اللہ دی جس نے، اللہ دی جس نے کیا کیا؟ احیانا، جس نے ہمیں زندہ کر دیا، جس نے ہمیں زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح واپس کر دی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی. تو احیانا زندہ کر دی. اللہ نے ہمیں کب زندہ کیا؟ اللہ نے ہمیں کب زندہ کیا؟ بعد ما اماتنا، بعد ما امات، بعد میں نے، بعد ما میں نے اس کے، اماتنا کے فوت کر دیا، نہ ہمیں کہ اس کے بعد کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا. اس نے ہمیں کیا کر دیا؟ اس نے ہمیں اماتنا، ہمیں زندہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے ہم رات کو فوت ہو گئے تھے، ہمیں موت سگر آ گئی تھی، تو اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا. فرمایا آخر میں کیا ہے؟ اب ہم زندہ تو ہو گئے، ہم کام کریں گے، لیکن اصل عقیدہ کیا ہے؟ اصل قاعدہ کیا ہے؟ کیا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، ہم نے دنیا میں ہمیشہ، ایک دن ہمیں حقیقی موت آئے گی، موت کبریٰ آئے گی. تو اللہ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا کیا کہ ہم نے ایک دن مر کے تیری بارگاہ میں آنا ہے، ہم نے مر کے ایک دن تیری. تو اس کو عربی زبان میں کہا گیا وَإِلَيْهِ، وا اور الہی، وا الہ میں نے کی طرف، ہی اس اللہ کی طرف، ہی میں نے اس کی طرف، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، اور اسی کی طرف. النشور اٹھ کر جانا ہے، النشور اٹھ کر جانا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک دن اللہ کی طرف اٹھ کے جانا ہے. تو میرے بھائیو سمجھ آ گئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. صبح کی دعا اصل میں حقیقت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. کس طرح ہم عام لفظ بولتے ہیں، اب زبانی یاد کرنے کا فن سیکھیں، ٹھیک ہے کہ زبانی ہم نے کیسے یاد کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم عام بولتے ہیں، یار تیرا آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ. ہم بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. اتنی تو ہمیں یاد ہوگی کہ الحمدللہ ہم عام بولتے ہیں. اب الحمدللہ کس کا؟ اللہ دی اس اللہ کا، اللہ دی اس ذات کا، اس اللہ کا احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، جس نے ہمیں زندہ کیا. تو ہم میں کہہ رہا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا، جس نے ہمیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنی دعا بھی یاد ہوگی؟ ہاں جی، کتنی اس کو یاد ہوگی اتنی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اتنی دعا یہ سنائیں جی. کون سنائے گا جی؟ سناؤ جی، ادھر بتائیں جی ذرا جی. بلال نام ہے جی، بلال سنائے گا جی. ہاں کھڑے ہو کے سناؤ جی. ماشاء اللہ، اس نے تو پوری دعا یاد کر لی، بہت اچھا جی. ہم دیکھیں دعا یاد کرنے کا طریقہ، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا. اب تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا. کب زندہ کیا؟ بعد ما اماتنا، بعد ما اماتنا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے. تو آخر میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ، اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہاں جی، دعا کو 3 سٹیپ میں یاد کریں گے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے؟ الذی احیانا، الذی احیانا. یہ دعا کا ایک سٹیپ ہو گیا. بعد ما اماتنا، اس ہمارے مرنے کے بعد، بعد ما اماتنا. ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص نے رات سونے کی دعا بھی پڑھی اور صبح اٹھ کے بیدار ہونے کی دعا بھی پڑھی، تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ ساری رات اس کے نامہ اعمال میں ایسی عبادت لکھی جائے گی جیسے وہ ساری رات مسلح پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہا ہے. کیونکہ ہر 2 کام کے درمیان جس کام کا آغاز بھی دعا کے ساتھ کیا جائے اور اس کام کا آغاز بھی
آغاز اختتام بھی دعا کے ساتھ کیا جائے تو اس کے درمیان کا جتنا عمل ہوتا ہے میرے بھائیو وہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا، یہ عبادت ہے۔ تو ہم رات سوئے اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہم نے وہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا پڑھی تھی؟ کون سنائے گا جی کل کی سونے کی دعا جی؟ اللہم بسمکا اموت و احیا الحمد للہ۔ ہاں کون سنائے گا دعا؟ سونے کی دعا سنا۔ ہاں جی آپ سنائیں جی۔ ہاں جی سناؤ جی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں جی دعا بھی سناؤ، ساتھ ترجمہ بھی سناؤ۔ کال بڑی دعا کھڑے کو سناؤ جی، دعا بھی سناؤ، ادھر کھڑے ادھر دیکھ کے سناؤ دعا اللہم بسمک، تجوید کے ساتھ۔ اللہم اللہ، لفظ اللہ کے اندر کیا ہے؟ جلالہ۔ اللہم بسمک، اللہم اموت واحیا۔ ترجمہ سناؤ جی۔ اللہم، ہاں جی سمان کھڑا ہو سمان، ترجمہ سنائے گا، ترجمے کا ساتھ سنائے گی۔ اللہم، اللہم اے اللہ، بسمکا باسات اسم نام کا تیرے، کا تیرے، اللہم بسمکا اموتو، اور موت دی مرتا ہوں، مرتا ہوں، و احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ ابراہیم سنائے گا دعا، کھڑے ادھر دیکھ کے سناؤ، کھڑے کے دعا اللہم بسمکا۔ ہاں جی احمد سنائے گا اللہم، سناؤ گے دعا؟ ہاں جی سناؤ، کھڑے کے سناؤ اللہم بسمکا اموت و احیا۔ تو لو جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق عطا فرمائی، آج ہم نے دوسری دعا پڑھی تو 2 دعائیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس 2 دعاؤں کا کتنا فائدہ ہے، آخری نقطہ سمجھنے، ان 2 دعاؤں کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر رات کو ہماری موت آ گئی تو انشاءاللہ ہم باوضو سوئے تھے، دعا پڑھ کے سوئے تھے، دل کو صاف کر کے سوئے تھے، تو انشاءاللہ ہمیں، اور صبح اٹھ کے ہم نے اگر سوئے تھے تو اگر رات کو موت آ گئی انشاءاللہ جنت، اگر ہم صبح اٹھ کے بیدار ہو گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کا ثواب لکھیں گے۔ تو یہ صرف 2 دعاؤں کا اتنا فائدہ کہ 10 گھنٹے نیند کے یا 8 گھنٹے نیند کے درمیان جتنا بھی ٹائم گزرے گا انشاءاللہ ہمارا سارا ٹائم عبادت کے اندر گزرے گا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہم سوئے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ میں بات کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ واش روم جاتے تھے اور پھر واش روم سے باہر نکلتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر ہم دونوں دعائیں پڑھیں گے، واش روم جانے کی بھی اور واش روم آنے کی بھی، اور واش روم میں جانا اگر عبادت بن سکتا ہے کیسے، یہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں بات کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔